پیغمبر کا ایک مشہور ترین لقب نہیں، کنیت، ابو القاسم، قاسم کے بابا۔ امام نے سوال بھی کیا تھا راوی سے اور پھر امام نے جواب بھی دیا تھا۔ وقت نہیں ہے کہ میں پوری روایت پڑھوں۔ شیخ صدوق نے اخبار عیون الرضا میں آٹھویں امام سے یہ بات نقل کی۔ ابو القاسم، قاسم کے باپ۔ پیغمبر نے یہ سوال کیا کہ معصوم نے سوال کیا، یا چھوڑ دیجئے حدیث کے الفاظ میں بہت وقت لگے گا۔ قاسم کے بابا۔ راوی کا سوال یہ تھا کہ آخر پیغمبر کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ پیغمبر کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا قاسم۔ آج بھی حج پر جانے والے، عمرے پہ جانے والے جب مکے میں جناب خدیجہ کی قبر کی زیارت کرتے ہیں تو بالکل پہلو میں ایک چھوٹی سی قبر اور یہ زیارت وہاں پر پڑھائی جاتی کہ یہ جناب قاسم کی قبر، پیغمبر کے سب سے بڑے بیٹے جو باپ اور ماں کی زندگی میں انتقال کر گئے، اور اس طرح انتقال کر گئے کہ وہ سورہ جو شاید میں کسی ایک مجلس میں سرنامے پہ پڑھوں گا۔ میں نے عرض کیا نا کہ میں ہر مجلس میں الگ آیت تلاوت کرتا ہوں۔ وہ نازل ہوا، اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن ابتر ہے۔ ابتر مانے جس کی نسل کٹ گیا۔ تو یہ جناب قاسم کی موت پہ یہ آیت آئی جب دشمنوں نے تانا دیا کہ تمہارا بیٹا تو دنیا سے چلا گیا۔ راوی نے کہا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے قاسم کے بابا، اس وجہ سے پیغمبر کو ابو القاسم کہتے ہیں۔ ہم اور آپ دعائے توسل کا آغاز کس سے کرتے ہیں؟ پیغمبر کی ابو القاسم کنیت سے۔ امام نے کہا نہیں، وہ ہے، وہ ظاہری اعتبار سے ہے لیکن وہ حقیقت نہیں۔ پتا ہے کہ قاسم کسے کہتے ہیں؟ قاسم ہے ہمارے دادا علی ابن ابی طالب کا لقب۔ ابو القاسم کا مطلب ہے کہ پیغمبر ابو القاسم، قاسم کے بابا ہیں یعنی علی کے بابا۔ اچھا ایک بات اور سن لیجئے، قاسم دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے اردو میں، سین سے بھی، سواد سے بھی۔ عربی میں تو سین کا اور سواد کا پروناؤنسیشن الگ ہے، اردو میں ایک ہے۔ علی دونوں طریقے سے قاسم، سین سے پڑھے تب بھی پیغمبر کی کنیت تو سین سے ہی، اور سواد سے پڑھے تب بھی۔ علی کے دونوں لقب سن لیجئے، قاسم سین علی کا ایک لقب، قاسم سواد علی کا دوسرا لقب۔ سواد والا قاسم کیا ہے؟ جو ہم دعا ابتدا میں پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، قاسم الجباری۔ قاسم کہتے ہیں کمر توڑنے والا۔ قاسم الجبارین، اللہ ظالموں کی کمر توڑنے والا۔ اصل نام تو یہ اللہ کا ہے لیکن اس میں شریک کیا ہے مولا کو بھی، مولا کا لقب ہے سواد والا قاسم۔ یہ لقب کس دن پڑا؟ یہ لقب بدر کی لڑائی میں ہوا تھا، جب بدر میں مسلمان اپنے 3 سپاہی بھیجے، مکے والوں نے کہا کہ نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ سپاہی چاہیے جو مکے کے لوگ، یہ تو مدینے والے۔ تو مولا جب گئے نا، جب مولا کو آتا دیکھا تو اس وقت پورے لشکر کفار نے ابو جہل کی قیادت میں جملہ کہا، جاء قاسمنا، ہمارا قاسم آ گیا۔ علی کو دیکھ کر کہا ہمارا قاسم آ گئے۔ کیا مطلب؟ جب مکے کی گلیوں میں یہی بچے جو آج بدر میں جوان ہو کر لڑنے آئے، جب یہ بچے تھے اور پیغمبر پر پتھر مار رہے تھے اور میرا مولا پیغمبر کے تحفظ و دفاع کے لیے ساتھ چلا، ادھر سے پتھر آیا، علی نے جیب سے کھجور کی گٹھلیاں نکال کے ان کی کمر پہ ماری۔ ہر بچہ کمر پکڑ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا قسمنا علی، قسمنا علی، علی نے ہماری کمر توڑ دی۔ اس دن سے علی کا لقب بنا قاسم، سواد سے قاسم یعنی کافروں کی کمر توڑنے والا، اور سین سے قاسم، سین سے قاسم، سین کے قاسم کا مطلب ہے تقسیم کرنے والا۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے دادا کا لقب ہے کیونکہ میرا دادا وہ ہے جو جنت و جہنم میں تقسیم کرنے والا ہوگا۔ کسی کو دیکھ کر کہے گا یہ میرا والا ہے، اے جنت اسے لے لے، کسی کو دیکھ کر کہے گا اے جہنم یہ میرا دشمن ہے تو اسے لے لے۔ علی قاسم ہے، تقسیم کرنے والے ہیں، یعنی جنت و جہنم میں تمام انسانوں کو تقسیم کریں گے۔ یہ پیغمبر علی کے بھی بابا ہیں، فاطمہ کے بھی بابا۔ علی اور فاطمہ کفو ساتھ چل رہے ہیں۔